صحابہ میری جان میں جاواں قربان، میں جاواں قربان، صحابہ میری جان میں جاواں قربان، میں جاواں قربان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ سورہ نساء کا درس ہے۔ یہود کی شرارتوں، ان کا حسد، ان کا بغض، اسلام دشمنی، جتنی بھی ان کی شرارتیں تھیں، خباثتیں تھیں، ان کا ذکر چل رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، کیا آپ نے دیکھا ہے یا آپ کو معلوم ہے، آپ کے علم میں یہ بات آئی ہے، وہ لوگ جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یعنی اہل کتاب، آپ نے اہل کتاب کو دیکھا ہے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، جو یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں بتوں پر اور شیطانوں پر۔ بالجبت والطاغوت، جبت اور طاغوت کی تفصیل سورہ بقرہ میں بھی گزری ہے، دوبارہ تھوڑی سی بتا دیتا ہوں۔ جبت کے کئی معنی کیے گئے، اسی طرح طاغوت کے بھی۔ جبت کا ایک معنی کیے گئے ساحر، جبت کا معنی ساحر، طاغوت کا معنی شیطان۔ جبت بت کو کہتے ہیں اور طاغوت شیطان کو کہتے ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا کی جائے وہ جبت اور طاغوت میں شامل ہے۔ اسی طرح اللہ کے قانون کے مقابلے میں کوئی بندہ اپنا قانون منوائے، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں نا بھائی، کافر حکمران تو ہوتے ہی ہیں، مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگ، چاہے وہ حکمران ہوں یا کوئی بڑا چودھری ہو، بعض لوگوں میں اکڑ اتنی ہوتی ہے، غرور اتنا ہوتا ہے، فرعونیت اتنی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اس دنیا پر ہمارا ہی راج ہے اور ہماری ہی چلے گی اور ہماری مانی جائے گی۔ تو جو کوئی بھی، چاہے وہ حکمران ہے، چاہے وہ کوئی افسر اور وزیر ہے، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہے، چاہے وہ کوئی چودھری اور وڈیرا ہے، کوئی نواب ہے، کوئی افسر ہے، جس کے اندر یہ فرعونیت پائی جاتی ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ اس دنیا پہ میرا راج ہے اور میری مانی جائے گی، میری مرضی چلے گی، میرا قانون چلے گا، اور وہ لوگوں سے استاد ہے، وہ بھی طاغوت میں شامل ہے۔ اور اس طرح کے قانونوں کو طاغوتی قوانین کہا جاتا ہے۔ اللہ کی شریعت اور دین کے قوانین کے مقابلے میں جو قانون لائے جائیں گے وہ طاغوتی قانون، اور اللہ کی طاقت کے مقابلے میں جو طاقتیں آئیں گی وہ طاغوتی طاقتیں ہیں۔ بات سمجھ آتی ہے؟ تو ہر وہ شخص جو اپنی پوجا بندگی کروائے یا اللہ کے سوا جس کی پوجا بندگی کی جائے یا اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنا قانون منوائے، یہ سب طاغوت اور جبت میں شامل ہیں۔ اب یہ یہودیوں کی بات خصلت کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اللہ پر، اللہ کے نبی کے کلام پر تو ان کو یقین ایمان نہیں ہے، ان کو بتوں پر اور شیطان پر یا جادو پر اور شیطان پر ان کو یقین ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت بھی یہی ہے کہ یہ ایسے کچے عقیدے والے مسلمان، کمزور ایمان والے مسلمان جو ہیں، وہ اللہ کے کلام پر ان کو وہ یقین نہیں، اللہ کے نبی کے فرمان پر ان کو وہ یقین نہیں، جو یقین ان کو جنتر منتر والوں پر، پھونکے مارنے والوں پر اور تعویذ کرنے والوں پر ہے۔ ایسے ہی لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، جن کا عقیدہ کچا ہوتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے،
ان کو دین اور شریعت کی باتوں میں تو نفع نظر نہیں آتا، تاثیر نظر نہیں آتی، لیکن ان کو جادو ٹونے میں تاثیر نظر آتی ہے، وہاں پر ان کا یقین ہے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ یہود کی ایک اور بد خصلت اور شرارت کا ذکر ہے، ان کے خبث باطن کا ذکر ہے۔ قریش مکہ کے پاس جب یہ گئے گٹھ جوڑ کرنے کے لیے، یہود اور نصارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آ کر کے قریش مکہ سے گٹھ جوڑ کرنے لگے، تو مشرکین مکہ نے ان کے سامنے ایک شرط یہ رکھی، قریش مکہ نے، ہمارا اتحاد تب ہوگا کہ آپ ہماری ایک شرط مانیں۔ یہودیوں سے کہا بھائی کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے بتوں کو سجدہ کریں گے۔ تو انہوں نے، خبیثوں نے، اس بات کو بھی قبول کر لیا، حالانکہ یہ اہل کتاب تھے، وہ مشرک تھے، یہ اہل کتاب تھے، اور پورے عرب کے اندر یہودی علم والے لوگ شمار ہوتے تھے اس زمانے میں، دین سے واقف طبقہ، جس طرح ہوتے ہیں نا ہر زمانے میں علماء اور دیندار لوگ ہوتے ہیں، اس وقت اس زمانے میں پورے عرب کے اندر یہود اہل علم شمار ہوتے تھے اور دینی علم والے شمار ہوتے تھے، آسمانی کتابوں کے عالم شمار ہوتے تھے، اس لیے ان کی بات بڑی وزنی ہوتی تھی، لوگ ان کی بات کا اعتبار کرتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی اس دشمنی اور حسد میں آ کر کے بتوں کو سجدہ کرنا بھی قبول کر لیا، ایک بات۔ دوسری بات، ان قریش مکہ نے یہودیوں سے پوچھا بتاؤ، دیکھو ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، لسی پلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو کھانے کھلاتے ہیں، ہم بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، یہاں صفائی کرتے ہیں، دیکھو ہماری یہ ہم مہمان نواز لوگ ہیں، ہم سخی لوگ ہیں، مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم اچھے ہیں یا یہ محمد اچھا ہے جس نے رشتے توڑ دیے، جس نے ہمارے درمیان دشمنیاں ڈال دیں، ہاں بیٹوں کو باپ سے جدا کر دیا، کون اچھا ہے؟ تو وہ اہل کتاب ہونے کے باوجود، جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 100% یقین تھا کہ یہ سچا نبی ہے، آسمانی کتابیں گواہی دے رہی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی ساری علامتوں سے واقف تھے، اس کے باوجود کہنے لگے تم زیادہ ٹھیک ہو، تم صحیح رستے پر ہو۔ اہل علم ہونے کے باوجود، اہل کتاب ہونے کے باوجود، حسد میں آ کر کے، دشمنی میں آ کر کے کیا کہہ رہے تھے؟ قریش مکہ اور مشرکین مکہ کو کہہ رہے تھے تم محمد سے اچھے ہو، زیادہ سیدھی راہ پر۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ یہود یا اہل کتاب کافروں کے بارے میں کہہ رہے تھے هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ زیادہ ہدایت پر اور سیدھی راہ پر ہیں ایمان والوں کی بنسبت۔ استغفر اللہ۔ اس کی روشنی میں ایک اور بات میں کہتا چلوں، آج کل مسلمان جہاں کہیں بیٹھتے ہیں، جہاں کہیں بات چل پڑے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم سے کافر اچھے ہیں، آج کے مسلمانوں سے کافر اچھے ہیں، کافروں کی تعریف ہو رہی ہے، اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھ رہے، کافروں کو اچھا سمجھ رہے۔ یاد رکھنا یہ بہت غلط بات ہے، ناشکری کی بات بھی ہے، اور یہ حتیٰ کہ ایک کفریہ جملہ ہے، کفریہ جملہ ہے کہ ایمان والوں کے مقابلے میں کافروں کو بہتر اور افضل سمجھنا۔ آدمی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ ان کافروں نے ہماری صفتیں، جو ہمارے اندر جو صفتیں ہونی چاہیے تھی، جو خوبیاں ہونی چاہیے تھی، وہ کافروں نے اپنا لی ہیں، لیکن یہ بات آدمی کبھی نہیں کہہ سکتا اور نہیں کہنی چاہیے کہ ہم سے کافر اچھے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ ایمان کی دولت کی نہ قدری و نہ شکری ہو جائے گی۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے کہ ایک آدمی نے صرف کلمہ پڑھا، زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، کوئی نیکی نہیں کی، اس کے مقابلے میں کافر ہے، غیر مسلم ہے، اگر اس کے اندر بہت زیادہ اچھائیاں پائی جا رہی ہیں لیکن ایمان اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ بالکل بھی مسلمان کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کافر مسلمان سے کبھی بھی افضل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مسلمان کے پاس ایمان کی دولت ہے، ایمان پر ہی نجات ملنی ہے۔ کافر تو کافر ہے، وہ تو ہمیشہ کے جہنمی ہے۔ تو ایسے نادان مسلمان جو کافروں کو اپنے آپ سے افضل کہتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک پھر بھی نہیں کرتے، کافروں کی تعریفیں بھی کرتے ہیں اور کافروں کو اپنے آپ سے بہتر بھی سمجھتے ہیں، لیکن ٹھیک اپنے آپ کو پھر بھی نہیں کرتے،
بھائی یوں کہو کہ ہماری صفات اور ہماری خوبیاں کافروں نے اپنا لی ہیں، ہمیں غیرت کھانی چاہیے۔ جو اسلام والی خوبیاں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کی صفتیں بتائی ہیں، وہ ہمیں اپنانی چاہیے نا، بجائے اس کے کافروں کی تعریف کر کے تو اپنا کردار وہی رکھا ہے، وہی جھوٹ، وہی خیانت، وہی بے ایمانی، وہی دھوکے، وہی فراڈ، وہ بد خصلتیں، وہ خرابیاں اپنے اندر سے ختم نہیں کرتے اور کافروں کی تعریفیں کرتے ہیں۔ کتنی بڑی جہالت اور نادانی کی بات ہے۔ بھائی تم بھی اپنے اندر خوبیاں پیدا کرو، وہ تو تمہاری صفتیں تھیں، مسلمانوں کی صفتیں تھیں، کافروں نے اپنا لی ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو مسلمان جہالت نادانی میں یہ کہتے ہیں کہ ہم سے کافر اچھے ہیں، وہ بہت برا بول بولتے ہیں، حتیٰ کہ کفریہ بول ہے۔ کہتے رہتے ہیں بھائی ان مسلمان، اپنے آپ کو شمار پھر بھی نہیں کرے گا، کہے گا ان مسلمانوں سے۔ بھائی تو بھی تو اسی میں شامل ہے، اپنے آپ کو سب سے پہلے شامل کر کے میں بھی ایسا ہی ہوں۔ کبھی بھی کافروں کو مسلمانوں سے بہتر نہ کہو، اور گمراہ اور بے دین لوگوں کو نیک لوگوں کے مقابلے میں کبھی بھی اچھا نہ کہو۔ جس طرح کہ یہ بھی عام محفلوں میں ہوتا ہے، بھائی بے نمازی اور داڑھی منڈے جہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں ان نمازیوں سے ہم اچھے ہیں، ان داڑھی والوں سے ہم اچھے ہیں۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ اتنا غلط جملہ ہے، اتنا شیطانی جملہ ہے۔ ایک تو نماز نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں رکھ رہا، داڑھی نہیں رکھی ہوئی، اور وہ مسلمان، بھائی وہ بھی 15ویں صدی کا مسلمان ہے نا، وہ فرشتے تو نہیں ہیں، غلطیاں تو ان سے ہوں گی۔ چھوٹی سی غلطی دیکھی تو کہتے ہیں ان نمازیوں سے تو ہم بے نمازی اچھے ہیں، ان داڑھی والوں سے تو ہم اچھے ہیں، ان صوفیوں سے تو ہم اچھے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ تکبر کا بول بھی ہے، یہ شیطانی بول بھی ہے، یہ دھوکہ بھی ہے اپنے ساتھ۔ دوسرے کو ہر حال میں اچھا اور بہتر سمجھو۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ نے ان لوگوں پر لعنت کی، ان کے غلط رویے کی وجہ سے، ان کے حسد بغض کی وجہ سے، ان کی خیانت اور بے ایمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جس پر رب لعنت کر دے اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ لعنت اللہ کی پھٹکار، اللہ اپنی رحمتوں سے دور دفع کر دیتے ہیں۔ بات لعنت کی ہوئی تو میں یہاں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ حدیث پاک میں ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے مختلف حدیثوں میں جن پر لعنت کی گئی ہے۔ ان میں سے چند آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یہ لوگ مستحق لعنت ہیں، ان پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے، سود لینے والا بھی، دینے والا بھی، سود کا معاملہ کسی انداز میں بھی کرنے والا، اور سود میں گواہ بننے والا، اس کو لکھنے والا، اس میں کسی اعتبار سے بھی تعاون کرنے والا سودی معاملے میں، یہ سب قابل لعنت لوگ ہیں۔ اسی طرح شراب بنانے والا، بیچنے والا، پینے والا، پلانے والا، اٹھا کر لے جانے والا، یہ سب لعنتی لوگ ہیں، ان پر اللہ رسول کی لعنت ہے۔ اسی طرح قوم لوط کا عمل کرنے والے، جس کو آج کل کہتے ہیں ہم جنس پرستی، یہ ہم جنس پرستی، یہ بہت بڑے لعنتی لوگ ہیں۔ جھوٹ بولنے والا، اس پر بھی لعنت کی گئی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، خود قرآن میں آیا ہے۔ چوری کرنے والا، اسی طرح وہ مرد اور عورت جو ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، وہ مرد اور عورت، وہ لڑکیاں اور لڑکے جو ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ لباس میں، شکل و صورت میں، لڑکے لڑکیوں جیسا لباس پہنتے ہیں اور سلواتے اور بنواتے ہیں، اور لڑکیاں لڑکوں جیسا لباس سلواتی اور پہنتی ہیں، لڑکے لڑکیوں جیسا جوتا اور لڑکے لڑکیوں جیسا جوتا، ہاں، بالوں کی بناوٹ، شکل و صورت کی بناوٹ، لڑکوں نے لاکٹ پہنے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوتے ہیں، لمبے لمبے ناخن رکھے ہوتے ہیں، لمبے لمبے بال رکھے ہوتے ہیں، پونیاں ڈالی ہوتی ہیں، اور لڑکیاں بال کٹواتی ہیں اور لڑکوں کی طرح چلتی ہیں، لڑکے لڑکیوں کی طرح کے سٹائل، ان کی طرح کا لب و لہجہ، ان کی طرح کی چال ڈال۔ ہاں، یہ کیا تماشا ہے؟ یعنی لڑکوں کی پوری کوشش ہے کہ وہ لڑکیاں بن جائیں، اور لڑکیوں کی کوشش ہے کہ وہ لڑکے بن جائیں۔ اللہ کے نبی نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ مرد عورت میں، لڑکی لڑکے میں ہر اعتبار سے فرق ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرق رکھا ہے، اس فرق کو برقرار رکھو،
کیا جس کو اللہ نے مرد اور لڑکا بنایا وہ اپنے مرد اور لڑکوں ہونے پر راضی نہیں؟ وہ لڑکیوں کی طرح کے لباس بناتا اور سلواتا ہے، وہ خسرا بنتا ہے، خسرا یہ اور کیا ہے؟ ہاں، لڑکیوں والے پجامے، اور لڑکوں نے پتہ نہیں کیا شروع کر دیا، لڑکیوں نے کیا شروع کر دیا، انسان بیان بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال وہ لڑکیاں اور لڑکے جو ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان پر بہت بڑی لعنت کی گئی ہے، یہ قابل لعنت عمل ہے۔ اسی طرح عورتیں جو بالوں میں اوپرے بال ملاتی ہیں بڑے بال دکھانے کے لیے، گالوں پر تیل بناتی ہیں، دانتوں میں خلا وتھ بنانا، جنہوں بنے وتھ خلا، دانتوں کی رگڑائی کر کے ان کو باریک کرتی ہیں، اور آبروؤں کو باریک کرتی ہیں۔ ابرو اردو میں ابرو کہتے ہیں، اور پنجابی میں اور دوسری بولی میں اس کو پرمٹی یا پرمٹے کہتے ہیں، پرمٹی پرمٹے ابرو، ان کو باریک کرتی ہیں، ان میں فاصلہ بناتی ہیں۔ ان پر سخت لعنت کی گئی، ایسی لعنت کی گئی ہے، فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، جنت کی خوشبو۔ باریک لباس پہننے والی، تنگ اور چست لباس پہننے والی، بے پردہ پھرنے والی، ان سب باتوں پر لعنت کی گئی ہے۔ بات لعنت کی آئی تو اس کی مناسبت سے میں نے چاند ایک وہ افراد بھی آپ کو گنوا دیے جن پر قرآن اور حدیث میں لعنت کی گئی اور ان کو قابل لعنت قرار دیا۔ ہمیں ان قابل لعنت باتوں سے بچنا چاہیے۔ ام لہم نصیب من الملک فضل اللہ یؤتون الناس نقیرا۔ آگے اللہ تعالیٰ یہود کی بخل، ان کے بخل کا ذکر کرتے ہیں، یہ اتنے حاسد اور اتنے بخیل ہیں، اگر ان کے پاس مال دولت یا دنیا کی حکمرانی کے اختیارات ہوتے تو یہ لوگوں کو ایک تل کے برابر بھی چیز نہ دیتے، تل کے برابر۔ اللہ نے رزق کے خزانے اور حکومت اور جو کچھ بھی اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں بالفرض اگر ان یہودیوں کے اختیار میں سب کچھ ہوتا نا، یہ دنیا کے لوگوں اور انسانوں کو ایک تل کے برابر بھی چیز نہ دیتے، اتنے بڑے بخیل اور حاسد لوگ ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ لوگوں سے بخل کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو جو کچھ عطا کیا۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتینا ملکا عظیما، چونکہ یہود سے ان کی ناشکری اور نافرمانی اور شرارتوں کی وجہ سے نبوت کا سلسلہ چھین کر کے ان کو محروم کر کے اولاد اسماعیل کو دیا گیا، جس پر وہ جلتے تھے، کڑتے تھے، ان کو حسد ہوتا تھا۔ تو اللہ فرماتے یہ تو اللہ کا فضل، اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، تم اس پر کیوں جلتے ہو؟ یہ تمہاری اپنی شرارتوں کی وجہ سے محرومی کے حقدار تم بنے ہو۔ تو ایک انسان اللہ کی نعمت سے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے محروم ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ حسد کیوں کرتے؟ اس کو اپنی بدعمالیوں پر نظر کرنی چاہیے کہ میں جو اس نعمت سے محروم ہوا ہوں، مجھ سے یہ جو نعمت چھن گئی ہے تو یہ میری اپنی بدعمالیوں کی سزا ہے۔ میں کسی پر کیوں جلوں اور کسی کے ساتھ حسد کیوں کروں؟ مجھے اپنے کردار کو ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ میں دوبارہ اس کا مستحق بن سکوں۔ سمجھ آ رہی بات؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ۔ اب آگے یہ فرمایا کہ کچھ تو ایسے بھی تھے جو ایمان لائے یہودیوں میں سے، لیکن بہت سارے وہ تھے جو خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکنے والے ہیں۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ان کے لیے جہنم کافی ہے۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، اللہ فرماتے ہیں جو ہماری آیتوں اور حکموں کا انکار کرے گا قریب ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، جب بھی ان کے یہ چمڑے کھال جل جائے گی تو ہم نیا چمڑا ان پر چڑھا دیں گے تاکہ جہنم کے عذابوں کو مزہ چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیم، اللہ تعالیٰ کی ذات غالب بھی ہے، حکمتوں والی بھی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے یعنی قریب ہم ان کو ایسی جنت میں داخل کریں گے جس میں نہریں جاری ہیں، وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فی ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا، وہاں ان کے لیے پاکیزہ صاف ستھری بیوی ہوں گی اور ہم ان کو گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنی کتاب کو سیکھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔